یہ جو ایک ٹکڑا حدیث کا پڑھا گیا، یہ ایک پورا خطبہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا، اور اس خطبے کا نام ہی خطبہ فدق ہے۔ اور اس خطبہ فدق کا یہ ٹکڑا ہے جس میں شہزادی فرما رہی ہے وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ تم شرک سے بچے رہو، تاکہ تم مشرک نہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ نے ایمان کو رکھا ہے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، شہزادی فرما رہی ہے جناب فاطمہ کہ اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم اس نماز کے ذریعے سے تکبر سے محفوظ رہ جاؤ، یعنی ایمان تمہیں شرک سے بچاتا ہے اور نماز تمہیں تکبر سے بچاتی ہے، غرور اور گھمنڈ سے تمہیں نماز بچاتی ہے۔ اور وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، شہزادی فرما رہی ہے کہ روزہ اللہ نے اس لیے واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا خلوص دیکھا جائے، تاکہ تمہارے اندر پہچان لیا جائے کہ تمہارے اندر خلوص کتنا پایا جاتا ہے۔ اور جس خطبے کو عنوان اس مجلس کا قرار دیا وہ یہ ہے، شہزادی فرماتی ہے وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخَطِ، بہت اہم ٹکڑا ہے، اور یقیناً یہ وہ موضوع ہے کہ آپ چاہے کتنا بھی پڑھ لیجیے، کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں ایسے ٹاپک پر روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ آپ پڑھ لکھنے کے بعد آگے جانے کے بعد ڈگری تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر جو اس فرش ازا کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، جو ہمیں خلوص کی دولت ملتی ہے، جو ہمیں علم ملتا ہے، یقیناً وہ ہماری زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی کام آتا ہے۔ ارشاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، شہزادی کہتی ہیں آپ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کریے، اپنی ماں اور باپ کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریے۔ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، آپ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کریے۔ اچھا یہ بتائیے، ماں اور باپ ایک ایسا عنوان ہے جو باپ اور ماں ہے، ماشاءاللہ وہ تو ہے ہی، اور آنے والے زمانے میں مستقبل میں یہی بچے جب بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، انشاءاللہ یہ بھی باپ بنیں گے۔ تو یہ ایک ایسا عنوان ہے، یہ سب کے کام آتا ہے۔ والدین کے ساتھ بر مانے نیکی، اپنے والدین کے ساتھ آپ نیکی کریے۔ کیوں اللہ نے کیوں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کریے؟ شہزادی فاطمہ اس کا ریزن بھی بتا رہی ہیں، وجہ بیان کر رہی ہیں۔ شہزادی فرماتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے من السخط، تاکہ تمہیں عذاب الہی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اور کیا ایسے اس لیے اس کا بینیفٹ بھی بتایا، اگر کوئی ہم میں سے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اچھے انداز میں پیش آتا ہے، تو شہزادی کیا فرما رہی ہے؟ اس لیے باپ کا احترام اللہ نے رکھا شریعت میں، چونکہ اس کے ذریعے سے انسان عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا تو جس ابو طالب کا رحمت الہی طواف کرتی رہتی ہو، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور فرمائیے ماشاءاللہ بڑی بہترین سماعتیں ہیں، اور ماشاءاللہ اس سال بھی ہمارے عارف بھائی نے، اور اللہ کا شکر ہے آپ سب اب ان کے ساتھ میں جڑ گئے، اب آپ سب اس انجمن کے رکن ہیں۔ ہر انسان
اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور انشاءاللہ وہ سمجھتا رہے گا. ایک اور بہتر سلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد. وہ کہتے ہیں کہ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا. غور کیجیے گا، سورج کبھی پابند زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا. اور فرمایا آپ نے، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. ذرا سلوات پڑھے محمد والے محمد. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں کچھ اپنے ہم سے بھائی اور ان چھوٹوں بچوں تک کوئی پیغام پہنچا دوں، تاکہ اس فرش بچھانے کا مقصد ہمارا پورا ہو جائے. اور یقیناً یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ماں باپ چاہے بھلے ہی لاکھ سمجھاتے رہے گھروں میں، اس میں وہ تاثر پیدا نہیں ہوتا ہے جو اس فرش ازا کے صدقے میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں جب اس بزم میں اہل بیت آ جاتے ہیں اور اہل بیت کے بزم میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس بات کی تازگی اور اس کا اثر الگ ہوتا ہے، اس کی برکت الگ ہوتی ہے. میں آپ کو اسی جناب فاطمہ کے ٹکڑے کے آئینے میں ذیل میں چند قرآن کی آیات کے ذریعے سے سبجیکٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور میں سورہ نمبر 12 نام ہے سورہ یوسف. اس سورے میں پروردگار عالم نے ایک باپ اور بیٹے کا پورا واقعہ بیان کیا ہے. پورا. چوتھے امام فرماتے ہیں دیکھیں، باپ بنیاد ہے اور بیٹا اس کی شاخ ہے. باپ کیا ہے؟ جڑ ہے. اور بیٹا کیا ہے؟ اس کی شاخ ہے. آپ یہ بتائیے، شاخ جڑ کی بنیاد پر ہے یا جڑ شاخ کی وجہ سے ہے؟ بتائیے، شاخ جڑ کی وجہ سے ہے یا جڑ شاخ کی وجہ سے ہے؟ تو اگر آپ سمجھ گئے ہو نا اس بات کو کہ جڑ کی بنیاد پر شاخ ہے، باپ کی وجہ سے بیٹا ہے، بیٹے کی وجہ سے باپ نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہا میں نے؟ باپ کی وجہ سے بیٹا ہے اور بیٹے کی وجہ سے باپ نہیں ہے. اب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب باپ کی وجہ سے بیٹا ہے، اگر دنیا میں تمہیں ترقی ملے، تم پڑھ لکھ کے کامیاب ہو جاؤ، اور تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیاب ہونے کے بعد کبھی غرور نہ کرنا، کبھی خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جانا. بس یہ سوچنا آج تمہیں جتنی بھی خوشی ملی ہے وہ سب تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے ملی ہے. اور کہ اگر باپ نہ ہوتا تو تم اس نعمت کے مستحق نہیں تھے. آج آپ نے نیکی میں خرچ کیا تو یہ اپنے باپ کی وجہ سے کیا ہے، یا آپ نے اپنے باپ کی وجہ سے کیا ہے. اور امام فرماتے ہیں خبردار اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ سماج اور یہ دنیا تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کو بھی گالیاں دینا شروع کر دے. حضرات باپ بیٹا گھبرائیے گا نہیں، بہت ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ خبردار اپنی زندگی میں بچوں کا بھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارا باپ بدنام ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، اگر کسی کے باپ کو خدا سب کو سلامت رکھے، یعنی مرے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے اور 20 سال کے بعد اس کا بیٹا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ میاں چھوڑیے، کسے سمجھا رہے ہو، کس کی بات کر رہے ہو، یہ بھی ایسا ہی ہے، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا. یعنی دیکھیے، عمل آپ نے کیا
اور آپ کے عمل کرنے کی وجہ سے بدنام کون ہوا؟ باپ ہوا۔ میں اس باپ کی بات کر رہا ہوں جو صحیح تھا۔ جو بدنام باپ ہو کہ جن کے باپ کا ہی پتہ نہ ہو، سمجھ کے سلوات پڑھ لینا محمد والے سمجھ کے پڑھے سلوات۔ بیدار ہیں ماشاءاللہ سے آپ؟ تو اچھا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ 20 سال بعد 10 سال بعد تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارا باپ بدنام ہونے لگی۔ امتحان لو آپ کے سماعتوں کا۔ برا کام نہ کرنا، ایسا کام کرنا کہ جس میں تمہاری بھی تعریف ہو اور تمہارے باپ کی بھی تعریف ہو۔ کوئی ایسا برا عمل نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ کہیں میاں چھوڑیے کسے سمجھا رہے ہو، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ کہ کیوں؟ کہ یہ اس لیے ایسا ہے کیونکہ اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ تو اب ہم لوگ جو ہے چلا چلا کے کہتے ہیں میاں پورا باغ فدق کھا لیا، باغ زہرا کھا لیا۔ تو میں کہتا ہوں میاں چھوڑیے کسے سمجھا رہے ہو، اس کا تو باپ بھی ایسا ہی تھا۔ میاں چھوڑیے کس کی بات کر رہے ہو، اس کا تو باپ بھی ایسا ہی تھا۔ اب آپ پڑھیے قرآن مجید، ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں جو تھے مان نے کیا فرمایا؟ باپ جڑ ہے اور بیٹا شاخ ہے۔ اب قرآن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے، آیات سن لیجیے گا بہت تیزی کے ساتھ میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اذ قال یوسف یا ابت، ایک روز جناب یوسف اپنے باپ کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں بابا میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ بتائیے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کوئی دقت تو نہیں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ جناب یوسف نے جب خواب دیکھا، بیٹا ہے یوسف اور باپ کون ہے؟ جناب یعقوب باپ ہے۔ جناب یوسف اپنے باپ یعقوب کے پاس آ کے کہتے ہیں بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے بابا جیسے مجھے 11 رأیتو احد عشر کوکبا، 11 ستارے سجدے کر رہے ہیں۔ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، رأیتہم لی ساجدین، میرے سامنے پڑے ہوئے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے، سر کو سجدے پہ رکھا ہوا ہے۔ امتحان لو آپ کے سماعتوں کا۔ کیا کہا بیٹے نے باپ سے؟ بابا میں نے خواب دیکھا ہے مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ خواب دیکھا ہے۔ آئے 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 میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں شاید۔ کیا کہا کہ نبی ہے یوسف؟ یوسف کون ہے؟ نبی ہے، بڑے عظیم نبی ہے یوسف۔ اور یہ عظیم نبی اپنے تعارف کے مقام پر اپنے باپ سے کہتا ہے اے میرے بابا میں نے خواب دیکھا ہے مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ آئے آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، 11 ستارے خواب میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تمہیں ابھی آپ نے فرق نہیں پہچانا، یعقوب کا بیٹا یوسف اور ہے، ابو طالب کا بیٹا علی اور ہے۔ جسے خواب میں ستارہ سجدہ کرے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کے دروازے پہ حقیقی ستارہ سلوات ہے محمد والے محمد۔ آپ کو بھی کہنا چاہیے تھا نا اللہ اس خواب کی تعبیر صحیح ہوگی اور گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے۔ جناب یعقوب نے الٹا کیا کہا؟ قرآن بیان کرتا ہے
یہ خواب سن کر جناب یعقوب باپ نے بیٹے سے کہا قالا یا بنیا رویا کا علا اخوتک فقید لکا، اے بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، اپنے سگے بھائیوں سے یہ خواب مت بیان کرنا، فقید لکا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش رچنا شروع کر دیں گے، تمہارے خلاف پلانے شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کون دشمن ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا سگا بھائی ہے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں تمہارا بھائی تمہارا دشمن ہے، کہا قرآن نے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ جو بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے نا، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان برگلاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، اور وہ کیا کرا دیتا ہے؟ گھر ایک ہوگا زینے 5، گھر ایک ہوگا زینے 2، راستے 2، یہ بہت سارے تمام سماج میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا۔ جیسے ہی ایک باپ بیٹے کو یہ نصیحت کروا رہا تھا تو دوسرے بھائیوں میں سے کسی ایک کی بیوی نے سن لیا کہ ہمارے سسر کہہ رہے ہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، سازش رچنے لگے۔ جب اس نے سن لیا تو چاہتے ہی فوراً سب سے پہلے اپنے شوہر سے کہا، اچھا اگر چاہتی تو دبا سکتی تھی بات کو، یہ نہیں اور کیا اور فرمایا اپنے مگر بات کو دبایا نہیں، اور فوراً جا کر اپنے شوہر سے کہا ایسے ایسے یعقوب یوسف سے کہہ رہے تھے۔ اچھا اب شیطان نے بھائیوں کے دماغ میں کیا بات ڈالی؟ یہ بات ڈالی کہ میاں دیکھو یعقوب یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور دوسرے بھائیوں کو اتنا پیار نہیں کرتے ہیں، یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، ہمارے باپ اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو اہمیت نہیں دیتے، انہیں نہیں چاہتے ہیں اتنا، تب پھر ہمیں بھی اپنے باپ کی نگاہ میں اپنا مقام بنانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا باپ بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرے۔ شیطان وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ اب شیطان نے دوسرا وسوسہ یہ ڈالا کہ اگر تم اپنے باپ کی نگاہ میں اپنا مرتبہ چاہتے ہو تو تم یوسف کا کام تمام کر دو۔ کیا کہا؟ یوسف کو قتل کر دو، جب یوسف ہی نہ رہیں گے تو ابا ہم سے زیادہ پیار کریں گے۔ آ گئے جناب یعقوب کے پاس یوسف کے دوسرے بھائی، اور آ کر کہتے ہیں بابا یہ ہر وقت یوسف کے پاس بیٹھے رہتے ہو اور یوسف بھی ہر وقت گھر میں رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ ہمیں پرمیشن دیجیے، اجازت دیجیے کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں جنگل میں، صحرا بیابان میں۔ تو جانتے ہو یعقوب نے کیا کہا؟ یعقوب نے کہا انی اخاف، مجھے اس بات کا ڈر ہے ان یاکلہ الذئب، کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قرآن کہتا ہے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں، لیکن باپ اور بیٹی کی بات ہو رہی ہے جو جناب فاطمہ کا مقصد ہے، اس پر بہت اہم نکات آئیں گے انشاءاللہ، مجھے نہیں پتا کس پیمانے پہ آپ پہنچو گے۔ اچھا یعقوب نے کہا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اس یوسف کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تم غافل نہ ہو جاؤ۔ تو جانتے ہو بھائیوں نے کیا کہا؟ سگے بھائی تو بابا کیسی باتیں کر رہے، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی پر باہر کی کوئی دوسری طاقت غالب آ جائے۔ آئے میں نے اتنا بڑا پیغام دے دیا، بھائی کے ہوتے ہوئے کسی بھائی پر کوئی دوسری طاقت غالب آ جائے، پھر ہمارے بھائی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ۔ اب جناب یوسف کو سگے بھائی لے کر چلے۔ اب انہوں نے کیا عمل کیا؟ بھائیوں نے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے لاٹھی ماری، کسی نے ہاتھ باندھے، کسی نے پکڑا، کسی نے مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے گھوسا، کسی نے لات، جو جیسا کر سکتا تھا اپنے طریقے سے اس نے جناب یوسف کو اس نے بہت مارا۔ اور پھر آخر میں ایک بھائی نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، اس کے بھائی نے کہا بھائی کے لیے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب ایک بھائی کھڑا ہو گیا اور ایک بھائی نے کھڑے ہو کر کہا
خبردار اگر میں زندہ ہوں تو قتل نہیں ہونے دوں گا. کیا کہا کہ اگر میں زندہ ہوں اسے بھائی کو اپنے قتل ہونے نہیں دوں گا. پھر ایسا کرتے ہیں وہ سامنے کنواں ہے اس کنویں میں چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جس بھائی نے کہا تھا نا کہ میں اس یوسف کو قتل ہونے نہیں دوں گا اللہ نے اسی کے نسل میں نبوت کو رکھا. ہائے ہائے آپ سمجھے نہیں چاہے غور کریے گا. اللہ نے اسی بھائی کے نسل میں نبوت کو رکھ دیا. جب پوچھا گیا پروردگار اور دوسرے بھائیوں کے نسل میں نبوت کو کیوں نہیں رکھا اسی بھائی کے نسل میں یہودا کے نسل میں نبوت کو کیوں رکھا گیا کہ دیکھتے نہیں ہو آج اس بھائی نے ایک نبی کی حفاظت فرمائی ہے. آج ایک نبی کی حفاظت اس کے بھائی نے فرمائی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کی نسل میں نبوت نبی کو رکھ دیا ہے. تو غور فرمایا اگر کوئی ایک عام انسان نبی کی حفاظت کرے تو اللہ اس کی نسل میں نبوت کو رکھ دیتا ہے. تو جس ابو طالب نے 2 رسولوں کو بچایا غور سماعت ہے محمد والے محمد پر. اور پھر بھی چھپتا ہی نہیں تیری صداقت کا کمال. تیرا کردار زمانے سے یہ کرتا ہے سوال. کس کا کردار ابو طالب کا؟ تیرا کردار زمانے سے یہ کرتا ہے سوال. پوچھو ایمان سے ایمان کسے کہتے ہیں نہو کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اور فرمایا بچا دیا. پھر لوگوں نے بھائیوں نے کہاں ڈالا اپنے بھائی کو کنویں کے اندر ڈال دیا. اور اس نیت سے کنویں میں ڈالا کہ یہ یہاں کھانا کون پہنچائے گا. یہ پانی پیے گا تو کنویں کا کھارا پانی مر جائے گا. بھوک اور پیاس ستائے گی تو مر جائے گا. مگر یہ بتائیے اللہ نے یوسف کے رزق کا انتظام کنویں میں کیا یا نہیں؟ اللہ نے وہیں پر جناب یوسف کے کھانے اور پانی کا انتظام فرما دیا. اور فرمایا تو جیسے بھائیوں نے سگے بھائیوں نے اپنے سگے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا اسے چھوڑ دیا. مارا پیٹا کتنا برا عمل کیا. مارا پیٹا باندھا لاٹھی بھوسے لاتے چھوڑ دیا. غور کہوں زہرا کے شوہر کی عظمت کو سمجھ لیجئے گا. بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی تاریخ ہے. جیسے ہی چھوڑا کنویں کے اندر اب ظاہر سی بات ہے کوئی اوپر سے چیز چھوڑی جاتی ہے جب وہ نیچے کی طرف جاتی ہے اسپیڈ کتنا ہوتی ہے بہت اسپیڈ ہوتی ہے. اور کنواں کتنا گہرا ہوگا 2000 3000 5000 اتنا فٹ تو ہوگا. اچھا اتنے اسپیڈ سے جب اس کنویں میں جا رہے ہیں گر رہے ہیں پانی کی طرف تو ادھر مشیت الہی کو جلال آ گیا. اللہ نے کہا جبرائیل کھڑا کیا دیکھ رہا ہے. پروردگار چاہتا کیا ہے کہ اگر آج یوسف کے جسم کو پانی چھو گیا تو میں تمہیں منصب ملک سے ہٹا دوں گا. پھر کرنا کیا ہے جاؤ جا کر یوسف کو بچاؤ پتھر پہ بٹھا دو. اتنی اسپیڈ سے جبرائیل کہاں تھے آسمانوں میں. اب یہ بتائیے کتنی اسپیڈ سے جبرائیل سید الملائکہ چلے ہوں گے کہ یوسف کو پانی میں گرنے سے پہلے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور ایک پتھر پہ بٹھا دیا. کہ قبلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ملک اتنی تیزی سے کیسے آیا. تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے لوگ کہتے ہیں کہ علی خیبر سے مدینے میں ایسے آیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر میں کہنا چاہوں گا کہ جب نبی تک شاگرد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو استاد کا سمجھ میں آئے گا.
सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पहला सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलके बोलिएगा मिल गए। अच्छा बैठ गए भाई देखने के लिए, सगे भाई बैठ गए यूसुफ की मौत का तमाशा देखने के लिए कि मरता है या नहीं। कहते हैं कि 3 दिन तक वहां बैठे रहे, या 3 घंटा, या एक भाई आता था रोजाना देखभाल के लिए कि हो क्या रहा है, या फिर चंद लम्हों के बाद थोड़ी सी देर के बाद एक काफिला आया मिस्र का और उसको प्यास लग रही थी। जैसे उस काफिले में दरिया के अंदर डोल डाला, उसको वे में डोल डाला तो पानी की जगह उसको हुक्म था क्या तोड़ कर डोल में बैठ गए। अब वो बैठ गए। अच्छा वो भी सोच रहा था कि इतना भारी कभी नहीं हुआ, इतना भारी आ रहा। जैसे बाहर निकाला तो उन्होंने क्या देखा, पानी की जगह एक बड़ा खूबसूरत हसीन और जमीन, इतना खूबसूरत कि जिसे देखते ही रह जाए, पर देखते देखते उसका दिल में जगह बना दिया। और किया इतना हसीन और जमीन देखा कहीं तो बड़ा खूबसूरत है, तो फौरन से एक भाई दौड़ के आया, कमिया ये हमारा इतना फरमान गुलाम है, अल्लाह ने कह दिया तो ये खामोश रहे, जो कहीं को कहने देना। अच्छा ये खामोश रहे। भाइयों ने कहा कि हाँ ये हमारा ही है और एक इतना फरमान गुलाम है, इसलिए फिर ले जाओ अपना गुलाम। नहीं ले जाना नहीं आएगा, फिर ये तुम हमें कुछ पैसे दे दो और इसको ले जाओ। भाई कहते हैं दराहिमा सगे भाइयों ने अपने सगे भाई को चंद छोटे सिक्कों के बस बेच दिया। किसने बेचा? सगे भाइयों ने चंद छोटे सिक्कों के बस अपने सगे भाई का ही सौदा कर दिया, ले जाओ। अच्छा वो लेकर चले और इधर ये बेटे कहाँ पहुंचे? अपने बाप के पास आए। अब इन्होंने क्या किया? यूसुफ का कुर्ता जिस्म से उतार दिया और और उस पर झूठा खून मल लिया। किसका खून मला? भेड़ का दुम्बा ज़बह किया और उस पर यूसुफ के कुर्ते पे पूरा खून एक लिम्बे का जान का लगा लिया। और वो कुर्ता लेके कहाँ पहुंचे? बेटे अपने बाप के पास। तो बाप आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भेड़िया ना खा जाए। ऐसा ही हुआ बाप, भेड़िया खा गया। यूसुफ ने दलील क्या है? ये रहा दलील के तौर पर इस पर फोन लगा हुआ है, इस पर यूसुफ का फोन है। तो सबसे पहले यूसुफ का कुर्ता याकूब ने ऐसे उठाया और आगे से और पीछे से देख कर कहा कि कुर्ता कहीं से फटा नहीं था। क्या गौर करिएगा क्या कहा? आगे से पीछे से कहीं से कुर्ते पे जरा सी खोज नहीं थी, एक तार भी कपड़े का खिंचा हुआ नहीं था। यूसुफ ने उस कुर्ते को देखकर कहा ऐसा लगता है कि ये बात तुम्हारे नफ्सों ने गढ़ ली है। कुरान कहता है ऐसा लगता है कि ये बात तुमने गढ़ ली है, अपनी तरफ से ये बात बनानी है। यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है। तो बाबा यकीन क्यों नहीं आता? तो देखो तो सही, कुर्ता बिल्कुल सही है, सालिम है, और भेड़िया यूसुफ को खा गया। तो बाबा कहना क्या चाहते हो? तो ऐसा लगता है कि जैसे भेड़िया यूसुफ से दुश्मनी रखना था और कुर्ते से बड़ी दोस्ती रखना था। के सलमान मोहम्मद वाले
اور کیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوسف سے دشمنی رکھتا تھا بھیڑیا اور کرتے سے بڑی دوستی رکھتا تھا یوسف کے کرتے میں خروچ نہیں آئی. اگر بھیڑیا حملہ کرتا تو کرتا بھی تو کہیں سے بڑھتا ہے نہیں. یوسف کو پورا کھا گیا, ہڈی تک کا پتہ نہیں دیا. اور کیا اب کرتا صحیح و سالم ہے. اس سے کیا سمجھے نوجوان؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا ہے. نبی کوئی نسیان یا حضیان نہیں ہوتا ہے, بے وقوف نبی نہیں ہوتا ہے. نبی نے اپنی عقل کے بنیاد پر پہچان لیا کہ یہ تو زندہ ہے. اب اس کے بعد یعقوب نے تفسیر کہتی ہے, یعقوب نے ملک الموت کو بھی بلا لیا. تو تم نے روح قبض کی؟ کہ نہیں نبی اللہ نہیں, میں نے آپ کے بیٹے کی روح کو نہیں نکالا, میں نے روح کو قبض نہیں کی. اور کیا آپ نے؟ اچھا اب تاریخ کہتی ہے, بہت بڑا علم پہ جملہ ہے. تاریخ کہتی ہے بولے گا وہ جو سمجھے گا, جو نہیں سمجھے گا وہ خاموش رہے گا. کیونکہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. المرء مخبوء تحت لسانہ, ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. اور میں کہتا ہوں جب اس وزن میں آؤ تو بولا کرو. بولتا وہی ہے جسے شہزادی کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے. ہاتھ اسی کا اٹھا ہے جس کو شہزادی عطا کر رہی ہو, اور جسے شہزادی عطا نہیں کرتی ان کے نمازوں میں بھی ہاتھ نہیں کھلتا. اور کیا سلوات پڑھے محمد والے محمد. بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ دکان جب انسان بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. بولو اس مذہب میں آ کر خصوصاً تاکہ پہچانے جائے کہ ہماری دکان ہیرے کی ہے یا کوئلے کی ہے. اور فرمایا آپ نے کہ نبی بے وقوف نہیں ہوتا ہے. اب نبی نے صحرا میں گئے اور جانے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے صحرا کے جنگل کے بھیڑیوں کو آواز دی. کسے آواز دی؟ نبی نے بھیڑیوں کو بلایا, درندوں کو بلایا. بھیڑیے نبی کی آواز سن کر دوڑے چلے آئے, بھاگے چلے آئے کہ تم نے میرے بیٹے کو کھایا. کہ نہیں یعقوب, اللہ نے ہمارے اوپر نبی کا خون اور گوشت کھانا پینا حرام. یا نبی اللہ, ہم جان کر ضرور مگر اتنا ضرور جانتے ہیں, اتنا شعور رکھتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں حیات دی ہے تو حرام نہیں کھایا جاتا. میں نے بہت بڑی بات کر دی. اس سے بڑا جملہ کہوں, خاموش نہ بیٹھیے گا. یعقوب نے کہا بتاؤ تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا؟ کہ یا نبی اللہ نہیں, اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے نبی کا خون اور گوشت. آپ نے غور نہیں فرمایا, نبی نے بلایا کسے تھا؟ انسانوں کو نہیں بلایا تھا, بھیڑیوں کو بلایا تھا. تو نبی نے بھیڑیوں کو بلایا, چلے آئے. اب وہ کیسے انسان تھے جنہیں بلایا وہ کیسے انسان تھے؟ انہیں بھیڑیے سے بدتر بھی تو کہو. نبی کے بلانے میں تو بھیڑیے بھی آ گیا, اور جو نبی کے بلانے پر نہ آئے وہ کیا ہے؟ وہ بھیڑیوں سے بدتر ہے یا نہیں؟ اچھا اب کیا ہوا, جو قافلہ آیا ہوا تھا مصر سے, انہوں نے چند درہم ان کے بھائیوں کو دیے اور سمیر فروش بھائیوں نے اپنے سگے بھائی سگے بھائی بیچ دیا. اور وہ قافلہ کہاں پہنچا؟ مصر کے بازار میں پہنچا.